جو لیٹر لکھا تھا عالمگیر ترین نے، اس میں انہوں نے اپنے ملازم عالم کا ذکر کیا تھا، تو عالم سے بھی انویسٹیگیشن کی گئی ہے۔ عالم سے جو انویسٹیگیشن میں جو چیزیں سامنے آئی، ان کی منگیتر سے انویسٹیگیشن میں جو چیزیں سامنے آئی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ عالمگیر ترین کی منگیتر تھی جن کا نام شازیہ اور شازو بتایا جا رہا ہے، شازو پیار سے کہتے تھے جہانگیر ترین کے بھائی انہیں، ان سے انویسٹیگیشن کی گئی ہے، طویل انویسٹیگیشن ہوئی ہے۔ پولیس نے ان سے مختلف زاویوں سے جو ہے وہ سوالات کیے ہیں، ان کے موبائل ریکارڈ کو دیکھا ہے، اور شازیہ سے آج ملاقات کی گئی ہے۔ آج اس سے قریباً 1 گھنٹہ 40 منٹ تک جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی گئی ہے، کہ جس دن عالمگیر نے خودکشی کی یا ان کا مرڈر ہوا یا یہ افسوسناک واقعہ جو ہوا، اسی دن جو ہے وہ ان کی اپنی منگیتر شازیہ سے بات چیت ہوئی تھی، اور یہ جو بات چیت کا دورانیہ ہے یہ تقریباً 30 منٹ سے زائد کا دورانیہ تھا۔ سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ گولی یہ جگہ نظر آ رہی ہے، اس جگہ سے گولی جو ہے وہ لگی ہے، جو ہمیں پوائنٹ نظر آیا۔ اب یہ مجھے جو ہے ذاتی طور پر یہ تھوڑا سا مشکوک لگ رہا ہے۔ فرانسک رپورٹ آئے گی، جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی، اور ان چیزوں کے بعد پھر یہ حتمی طور پر بتایا جائے گا کہ آیا یہ معاملہ جو ہے وہ خودکشی کا تھا یا اس میں کوئی شخص ملوث ہے۔ ناظرین، جہانگیر ترین کے بھائی عالمگیر ترین کی خودکشی کو 3 روز گزر چکے ہیں۔ پولیس کی انویسٹیگیشن کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جب انہوں نے خودکشی کی خبر آئی، اس کے بعد سے پولیس جو ہے جائے وقوع پر پہنچی، وہاں پر جا کر انویسٹیگیشن کا سلسلہ شروع کیا۔ جو لیٹر ہے وہ بڑا امپورٹنٹ تھا، اس کو فرانسک کے لیے پہنچایا گیا۔ اس کے بعد ان کے ملازمین کے ساتھ بھی انویسٹیگیشن کی گئی۔ تو اب جیسے سے وقت گزرتا جا رہا ہے، انویسٹیگیشن کے تھرو بہت سے ہوشربا انکشافات ہو رہے ہیں۔ عالمگیر ترین کی جو منگیتر کی بات کی جا رہی تھی کہ ان کی منگنی ہو چکی تھی اور یہ رواں برس شادی بھی تھی، تو ان کی منگیتر جو ہیں اب وہ بھی سامنے آ گئی ہیں، ان کا انٹرویو بھی سامنے آیا، بیان بھی سامنے آیا، اور پولیس نے ان سے انویسٹیگیشن بھی کی ہے، ان کے موبائل کا ریکارڈ بھی سامنے آیا۔ تو اس حوالے سے بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ کیا انکشافات ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو لیٹر لکھا تھا عالمگیر ترین نے، اس میں انہوں نے اپنے ملازم عالم کا ذکر کیا تھا، تو عالم سے بھی انویسٹیگیشن کی گئی ہے۔ عالم سے جو انویسٹیگیشن میں جو چیزیں سامنے آئی، ان کی منگیتر سے انویسٹیگیشن میں جو چیزیں سامنے آئی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس وقت میرے ساتھ سینئر جرنلسٹ شاکر محمود اوان صاحب موجود ہیں، جو کہ پہلے بھی ہم نے ان کے ساتھ انٹرویو کیا تھا۔ انہوں نے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اب ان سے مزید پوچھتے ہیں کہ اب کیا اپڈیٹس ہیں اور یہ جو انکشافات ہیں وہ کیا ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاکر بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ لاسٹ انٹرویو میں آپ نے بتایا تھا انیشلی جو انویسٹیگیشن ہوئی تھی، اب انویسٹیگیشن کا دائرہ کار بڑھایا گیا ہے، ان کی منگیتر کو شامل کیا گیا ہے انویسٹیگیشن میں، ان کے نوکر کو شامل کیا گیا ہے جس کا خط میں ذکر تھا۔ تو اب کیا انکشافات ہیں، کیا خبریں ہیں؟ جی بالکل نبیل صاحب، اہم ترین جو ہے وہ پیش رفت ہوئی ہے اور ہوش ربا انکشافات ہیں، کیونکہ پولیس نے انویسٹیگیشن کی ہے اس خاتون کی جس کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی تھی، اور مبینہ طور پر جو یہ ساری خودکشی کہہ لیں یا مرڈر، اس کے حوالے سے ساری انویسٹیگیشن جو تھی وہ ان کی منگیتر کے ارد گرد گھوم رہی تھی، اور جس طرح عالم کی بھی ہم نے بات کی تھی کہ اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ پولیس نے انویسٹیگیشن کی ہے۔ تو وہ انویسٹیگیشن کیا ہوئی، وہ بھی چیزیں اب سامنے آئی ہیں، اور خاص طور پر جو عالمگیر ترین کی منگیتر تھیں جن کا نام شازیہ اور شازو بتایا جا رہا ہے، شازو پیار سے کہتے تھے جہانگیر ترین کے بھائی انہیں، تو ان سے انویسٹیگیشن کی گئی ہے، طویل انویسٹیگیشن ہوئی ہے۔ پولیس نے ان سے مختلف زاویوں سے جو ہے وہ سوالات کیے ہیں، ان کے موبائل ریکارڈ کو دیکھا ہے، کیونکہ پہلا جو چیز سامنے آئی تھی، جو ہم نے بات کی تھی گزشتہ انٹرویو میں، کہ جو عالمگیر ترین کا موبائل فون ہے وہ اس کے حوالے سے سب سے اہم جز ہوگا، سب سے اہم انویسٹیگیشن جو ہے، جس طرف انویسٹیگیشن کا دائرہ کار جائے گا وہ سارا ان کا موبائل بتائے گا۔ تو اس موبائل سے یہ پتہ چلا کہ جس دن عالمگیر نے خودکشی کی یا ان کا مرڈر ہوا یا یہ افسوسناک واقعہ جو ہوا، اسی دن جو ہے وہ ان کی اپنی منگیتر شازیہ سے بات چیت ہوئی تھی، اور یہ جو بات چیت کا دورانیہ ہے یہ تقریباً 30 منٹ سے زائد کا دورانیہ تھا، جو کہ موبائل ریکارڈ سے پتہ چلا۔ پھر اس کے بعد پولیس نے انویسٹیگیشن کا دائرہ وسیع کیا، اور شازیہ سے آج ملاقات کی گئی ہے۔ آج اس سے قریباً 1 گھنٹہ 40 منٹ تک جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی گئی ہے، اور اس انویسٹیگیشن کے حوالے سے ان کا عالمگیر ترین کے ساتھ تعلق کیسے بنا، کیسے ان کی بات جو ہے وہ منگنی تک پہنچی، اور منگنی کے بعد یہ بات جو ہے وہ شادی تک پہنچ چکی تھی جو کہ دسمبر میں ہونی تھی۔ تو اس کے حوالے سے
جو ہے وہ سارے سوالات جو ہیں وہ پولیس نے ان سے کیے، انہوں نے ان کے جواب بھی دیے۔ اب یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ انویسٹیگیشن سے پولیس جو ہے وہ مطمئن ہے یا ابھی بھی دوبارہ ان سے انویسٹیگیشن کی جائے گی، اور خاص طور پر جو ان کا موبائل ہے اس کے حوالے سے کافی چیزیں جو ہیں وہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے۔ جو ان کے ملازم ہیں عالم، جن کا ذکر بھی تھا لیٹر میں، ان سے کیا بات چیت ہوئی پولیس کی؟ دیکھیں نبیل صاحب، جو ان کے ملازم تھے ان سے جب انویسٹیگیشن کی گئی تو اس میں جو ہے وہ انہوں نے عالمگیر ترین کے حوالے سے پوچھا کہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا تھیں، وہ کب آتے تھے، ان کو ملاقات کے لیے، ان سے ملاقات کے لیے کون کون آتا تھا، اور وہ ملاقات کتنے دورانیے پر محیط ہوتی تھی، اور کسی ملاقات میں کہیں پر انہوں نے یہ دیکھا کہ کسی کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی، کہیں پر کوئی ایسے جملوں کا تبادلہ ہوا۔ تو یہ ساری انویسٹیگیشن جو ہے وہ عالم سے کی گئی جو ان کے ملازم تھے، اور انہوں نے اپنے خط میں ذکر بھی کیا تھا کہ عالم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ میرا وفادار ملازم ہے، اور اس کے حوالے سے انہوں نے جہانگیر ترین کو بھی لکھا کہ وہ اس کا خیال رکھیں تاکہ پولیس ان کو تنگ نہ کرے۔ اب اس پوائنٹ پر بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور جو سب سے اہم ہے، جو انویسٹیگیشن شازیہ سے ہوئی ہے، شازیہ سے پولیس نے جو ہے وہ انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ کی جو گفتگو ہوئی تھی اس گفتگو کے دوران کیا ڈسکشن ہوئی۔ تو جو شازیہ ہیں انہوں نے بتایا کہ تقریباً 30 منٹ تک ان کی موبائل پہ فون پہ بات ہوئی، اور 4 بجے یہ انہوں نے کال کی جس دن انہوں نے خودکشی کی، اور 4:30 پر جو ہے وہ ان کی بات ختم ہوئی۔ یہ جو رومرز تھی کہ شاید ان کا کوئی ریلیشن خراب ہو گیا تھا، یا اس خاتون کی طرف سے کوئی بے وفائی کی گئی جس کے بعد یہ قدم اٹھایا گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شازوں کے بقول کہ ان کا ریلیشن بہت اچھا تھا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ریلیشن میں کوئی ڈسٹربنس نہیں۔ دیکھیں یہ شازیہ کا دعویٰ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا ریلیشن بالکل ٹھیک تھا اور وہ دسمبر میں شادی کرنے جا رہے تھے۔ اب پولیس جو ہے وہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے، پولیس جو میسیجنگ ہے اس کا ریکارڈ بھی حاصل کر رہی ہے، اور خاص طور پر 2 چیزیں جو ہیں وہ ابھی آنا ہے۔ ایک تو فرانزک رپورٹ جو ہے وہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں سامنے آ جائے گی، اور اس فرانزک رپورٹ سے جو ہے وہ مرکزی کردار اگر کسی کا ہے یا کوئی اس پہ ملوث ہے تو اس میں اس بات کا جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ دوسرا جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ تو آ گئی تھی کہ جو ہلاکت کی وجہ تھی یا جو جاں بحق ہونے کی وجہ تھی وہ تو یہ تھی۔ اب ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے جو اگر کچھ ناظرین ہمارے انہوں نے وہ فرانزک رپورٹ دیکھی ہو اور وہ ویژولز دیکھے ہوں جس ویژول سے بتایا گیا ہے کہ یہ گولی لگی ہے، اب سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ گولی یہ جگہ نظر آ رہی ہے، اس جگہ سے گولی جو ہے وہ لگی ہے، جو ہمیں پوائنٹ نظر آیا۔ اب یہ مجھے جو ہے ذاتی طور پر یہ تھوڑا سا مشکوک لگ رہا ہے، اگر وہ خودکشی خود کرتا ہے تو کرے گا، یہاں سے کرے گا، یہاں سے اوپر سے جو ہے نا وہ تھوڑا سا مشکوک کر رہا ہے اس معاملے کو۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اس حوالے سے اب جو انویسٹیگیشن ہے اس کا دائرہ کار جو ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے، اور انویسٹیگیشن ادارے جو ہیں وہ اب اس کے حوالے سے کیا چیزیں جو ہیں وہ فائنڈنگ کریں گے۔ لیکن جو شازیہ سے ان کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے یہ بڑی مدد دے گی اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنے میں، اور شازیہ سے ان کی رہائش گاہ پر جا کر یہ پولیس جو ادارے ہیں انہوں نے یہ تفتیش کی ہے، بڑی تفصیل سے انہوں نے ساری چیزوں کے بارے میں ان سے پوچھا، ان کا ریلیشن کیسے بنا، کب سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں تھے، اس ریلیشن کے حوالے سے جہانگیر ترین یا ان کی کسی فیملی یا کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں تھا۔ یہ سارے جو باریک چیزیں تھیں اس کے حوالے سے پولیس نے ان سے سوال کیے اور انہوں نے اس کے جواب بھی دیے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی آخری جو ملاقات جو اس سے بات ہوئی تھی وہ فون پر ہوئی تھی، 4 بجے کال کی، 4:30 تک وہ آپس میں گفتگو کرتے رہے، مختلف چیزوں کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ انہیں کوئی ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ جو عالمگیر ہیں وہ اتنا انتہائی قدم جو ہے وہ اٹھا لیں گے یا اس طرف وہ جائیں گے، نہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ بالکل وہ کھیلوں کے بڑے شوقین تھے، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کبھی غصے سے بات نہیں کی، یعنی وہ ان کے ساتھ تو ان کا ایک ریلیشن تھا لیکن وہ کسی اور سے بھی جو ہے وہ غصے سے بات نہیں کرتے تھے، بڑے ہمبل تھے، بڑے جس سے بھی بات کرتے تھے مسکرا کے کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے یہ انویسٹیگیشن مکمل ہوئی، مزید جو ہے وسیع کرے گی جب فرانزک رپورٹ آئے گی، جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی، اور ان چیزوں کے بعد پھر یہ حتمی طور پر بتایا جائے گا کہ آیا یہ معاملہ جو ہے وہ خودکشی کا تھا یا اس میں کوئی شخص ملوث ہے۔
अच्छा ये बताइएगा कि एक और बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये है कि जहांगीर तरीन का इस सारी जो इंसिडेंट हुआ है इसमें उनका क्या किरदार है। लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या उनको भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उनसे भी पूछा जाएगा कि उनका ज़ाती रिलेशन भाई के साथ कैसा था। और ये भी रूमर चल रही थी कि जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उससे रात पहले 3 बजे शायद जहांगीर तरीन उनसे मिलने भी गए थे। तो इसमें किस हद तक सदाकत है और क्या इसमें उनको भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा ताकि पूछा जा सके, पता चल सके कि उनका अपना रिलेशन कैसा है, कोई उनकी ज़ाती कोई वजह कोई ऐसी कि जिसकी वजह से वो मायूस हुए या दिल बर्दाश्त हो गए उन्होंने ये कदम उठाया। देखिए, ये कहना क़ब्ल वक़्त है। जहांगीर तीन की अगर बात की जाए तो जो मुल्तान सुल्तान की टीम थी, उसके ओनर जहांगीर तीन के बेटे अली तरीन थे और वो सारे इन मामलात को देख रहे थे। लेकिन क्योंकि इनके जो भाई हैं वो खेलों के बड़े शौकीन थे और और उनके पास कोई ऐसी एक्टिविटी भी नहीं थी, तो फिर जहांगीर तीन ने ये फ़ैसला किया कि वो जो मुल्तान सुल्तान की टीम है वो अपने भाई को देंगे। एक तो वजह उसकी ये थी कि क्योंकि वो अकेले थे ताकि उनकी बोरियत जो है वो कम हो, फिर उसके बाद उनके जो बिज़नेस और बाकी जो चीज़ें थी उस हवाले से भी था। तो ये कहना जो है वो इसमें जो है वो अभी इन्वेस्टिगेशन क्योंकि मुकम्मल नहीं हुई और जहांगीर तीन के हवाले से भी अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई क्योंकि इतना बड़ा सदमा है और उस सदमे से अभी तक उनकी फैमिली नहीं निकली और पुलिस जो है वो अभी वेट कर रही है कि जैसे ही ये सारे उनके जो रस्म कुल है दीगर चीज़ें जो हैं वो सारी मुकम्मल होती हैं तो उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल जहांगीर तरीन से इन्वेस्टिगेशन होगी, उनसे भी पूछा जाएगा। अगर उनकी रात को मुलाकात हुई तो उसकी वो तस्दीक करेंगे और वो तस्दीक जो है वहाँ पर मौजूद CCTV कैमरों से भी हो जाएगी, वो तस्दीक उनके मुलाजिम से जो इन्वेस्टिगेशन की गई है उससे भी हो जाएगी। जहांगीर तीन खुद भी बता देंगे कि उनकी अगर मुलाकात हुई थी तो उस मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई थी। ताहम अभी जो है क्योंकि उनके घर में जो है वो ताज़ियत करने वाले शख्सियात का जो है वो सिलसिला जारी है, तो इस वक़्त जो है वो जहांगीर तीन से अभी तक जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। 2 लोगों से इन्वेस्टिगेशन हुई है जिसमें उनके मुलाजिम हैं, जिसमें उनकी मंगेतर है उनसे आज हुई है। तो अभी आने वाले कुछ दिनों में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सामने आएँगी, बड़ी-बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी कि आया ये मामला जो है मामला किस वजह से कहीं दिलबर्दाश्ता होकर या जिस तरह आपने जिस तरफ इशारा किया है कि कोई तल्ख़ कलामी हुई जिसकी वजह से वो दिलबर्दाश्ता हुए या फिर जो उनकी मंगेतर के साथ गुफ्तगू हुई उसमें क्या चीज़ें जो थीं जो इस वजह की बुनियाद बन सकती हैं, जो उन्होंने लिखा उसमें तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि उनके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर था, कोई दबाव था। वो लेटर में उन्होंने सारी चीज़ें बड़ी तफ़सील से लिखी, हर एक चीज़ के बारे में उन्होंने बात की। तो उन्होंने अपने भाई से मुखातिब होकर कहा कि आपने मेरे मुलाज़िम का ख़्याल रखना है। तो ये जो तासुर है, मैं ये समझता हूँ कि अभी तक ये तासुर जो है वो दुरुस्त नहीं है। अगर तो उनकी भाई के साथ कोई अनबन या कोई इस तरह की चीज़ होती तो वो अपने भाई का ज़िक्र जो है वो इस लेटर में ना करते कि मेरे भाई मेरे मुलाजिम का ख्याल रखना, ये मेरा बड़ा वफ़ादार था, बड़े अरसे से मेरी खिदमत कर रहा था। तो ये चीज़ें हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़िक्र किया, बड़ी खुशगवार ज़िंदगी गुज़ारा था। कुछ उनको मेडिकल या हेल्थ के इश्यूज़ थे जिससे वो दिलबर्दाश्ता थे। तो ये बताइएगा कि इस बारे में कोई पता चल सका है कि वो अकेले क्यों रहते थे? चूँकि वो सिंगल थे तो वो जहांगीर तरीन की फैमिली के साथ क्यों नहीं रहते? चूँकि उनका एक बहुत बड़ा घर भी है यहाँ पे, एक नहीं बल्कि एक से ज़ायद घर हैं लेकिन वो एक फ्लैट में रहते थे। देखिए, वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो क़याम पज़ीर थे। मुल्तान में भी वो रहते थे अपने बिज़नेस के सिलसिले में, फिर उसके बाद लाहौर में भी उनकी जो है वो रिहाइश थी और अब जो प्लान हो रहा था वो ये था कि शादी के बाद उन्होंने जो है वो इकट्ठे रहना था अपनी अहलिया के साथ। तो ये जो अपार्टमेंट लिया हुआ था वो इसी वजह से था कि यहाँ पर जो है वो रहेंगे और फिर जहांगीर तरीन की अगर बात की जाए तो उनके बेटे जो हैं वो बाहर थे। जहांगीर तरीन जो है वो खुद ऑन एंड ऑफ कहीं पर कभी किसी मुल्क में होते हैं और कभी कहाँ पर उनकी मसरूफियत होती है, तो वो उस तरह जो है वो शायद उनकी जो उनकी केयर है वो नहीं हो पाती होगी। तो जो उनका मुलाजिम है, जो उनके उनके करीब लोग जो थे, तो इस वजह से जो है वो अलहदा रहना पसंद करते थे। लेकिन क्यों, क्या कोई फैमिली का इशू था? फिर वही बात है कि अभी इसके बारे से कोई बात नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, शाकिर महमूद अवान साहब मेरे साथ मौजूद थे और बड़ी तफ़सीली उन्होंने गुफ्तगू की और सारा मामला जो है वो आपके सामने रखा कि इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार वसी किया गया और इन्वेस्टिगेशन में 2 बड़े इम्पोर्टेंट लोगों को शामिल किया गया। एक उनकी मंगेतर शाज़ो और दूसरे उनके मुलाज़िम आलिम को शामिल किया गया है। और इस हवाले से कि क्या जहांगीर तरीन से या उनकी किसी और फैमिली मेम्बर से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी ताकि उनके ज़ाती
تعلقات کے بارے پتہ چلایا جا سکے، تو اس بارے میں بھی کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ یہ وقت گزرے گا، جب یہ تعزیت کا سلسلہ ختم ہوگا اس کے بعد پھر چیزیں اور سامنے آئیں گی۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ انویسٹیگیٹو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ مزید جو اپڈیٹ ہوئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔